بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی اور اس میں خرافاتی مسلمانوں کا عمل، مکمل و مدلل تحریر۔ دلائل کے سبب ویڈیو لمبی ہے، برائے کرم صحیح اور غلط کے تمیز کی غرض سے مکمل سماعت کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک ارسال فرمائیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ 1400 برس سے زیادہ زمانہ گزرا کہ رب العالمین نے ظلمت کدہ عالم کو نور بخشنے والا وہ پیغمبر بھیجا جس کے ہاتھ میں سیادت رسل کا علم اور سر پر خاتمیت انبیاء کا تاج تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کو ایسی شریعت کاملہ عطا فرمائی کہ اس کے بعد قیامت تک نوع انسانی کے لیے کسی مذہبی قانون اور نئی شریعت کی ضرورت درپیش نہ ہوگی، مگر مسلمانوں نے اس شریعت مطہرہ پر کاربند ہونے کے بجائے ایسے رسوم و قیود اپنا لیے جو ہندوؤں اور غیر مسلم اقوام سے درآمد شدہ ہیں، جو مسلمانوں میں غیر مسلموں کے ساتھ میل جول اور اسلامی تعلیم کے فقدان کے سبب پیدا ہو گئے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عام سادہ لوح مسلمان ان باطل رسوم کو اسلام کا نام دے رہے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ دین ہے۔ افسوس ان حضرات پر ہے جو بدعات و رسوم کی حقیقت سے آگاہی کے باوجود محض دنیاوی اغراض اور عاجلانہ مقاصد کے حصول اور سیم و زر کی لالچ میں بدعتوں، جاہلانہ روایتوں کو سنت کا نام دے کر عوام کو تاریکی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں، بلکہ ان بدعت و خرافات کو سنت ثابت کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بدعت و خرافات کا رواج ہے، باطل نظریات اور غلط عقائد و افکار کی حکمرانی ہے۔ اہل باطل ان بدعتوں پر دین کا لیبل چسپاں کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ بدعتیں پھیل جاتی ہیں اور معاشرے میں اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ان بدعتوں میں سر فہرست عید میلاد النبی ہے، جسے معاشرے کے اکثر افراد دین تصور کرتے ہیں اور عبادت سمجھ کر منائی جاتی ہے۔ جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی اونچا ہے، کوئی دوسرا وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی کا باعث ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہونا فطری اور طبعی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی میں بدعت و خرافات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، ان کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو اور نئی نئی باتوں سے دور رہو، اس لیے دین میں ہر نئی بات جس کا حکم نہ دیا گیا ہو بدعت ہے۔ اس مروجہ میلاد کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مروجہ میلاد 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ پورے 6 صدی تک اس بدعت کا مسلمانوں میں کہیں رواج نہ تھا، نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہم نے، نہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ تبع تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے عید میلاد منائی، نہ کسی محدث نے، نہ مفسر نے، نہ فقیہ نے، بلکہ سب سے پہلے میلاد منانے والی شخصیت موصل کے علاقے اربل کا ظالم ستم شعار اور فضول خرچ بادشاہ ملک مظفر الدین ہے۔ 604 ہجری میں سب سے پہلے اس کے حکم سے محفل میلاد منائی گئی۔ اس ظالم مسرف بادشاہ ملک مظفر الدین نے اپنے زمانے کے علماء کو حکم دیا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں اور اس میں کسی غیر کے مذہب کا اتباع نہ کریں۔ تو اس وقت کے وہ علماء جو اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے ان کی طرف مائل ہوئے۔ جب انہیں موقع ملا تو ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منانا شروع کیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے والا شخص ملک مظفر الدین ہے۔
جو موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا اور اس کے لیے ملک و قوم کے رقم کو محفل میلاد پر خرچ کرنا شروع کیا اور اس بہانے اپنی بادشاہت مضبوط کرتا رہا اور ملک و قوم کے رقم بے سود صرف کرتا رہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، اس کی فضول خرچی اور اسراف کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر سال میلاد النبی پر تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ ذرا اس باطل پرست اور کج فکر کی حالت بھی سن لیجئے جس نے محفل میلاد کے جواز پر دلائل اکٹھے کیے اور بادشاہ کو اس محفل کے انعقاد کے جواز کا راستہ بتایا۔ اس کا نام ابو الخطاب عمر بن دحیہ تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں وہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان دراز، بے وقوف اور متکبر تھا اور دینی امور میں سست اور بے پرواہ تھا۔ یہ تو میلاد کی ابتدائی تاریخ اور اس کی موجد پر بحث تھی۔ اب آئیے علماء متقدمین و متاخرین اس محفل میلاد کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مغربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، اس لیے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ اس کے کرنے کو کہا ہے، خلفائے راشدین نے نہ میلاد منائی ہے اور نہ ائمہ نے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میلاد کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں قیاس آرائی پر عمل کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرانی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں تحریر فرماتے ہیں نصارہ میلاد عیسیٰ علیہ السلام مناتے تھے۔ جب مسلمانوں کی اس طرف نظر ہوئی تو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے یہ رسم اختیار کی، حالانکہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتی اور اس کے منانے میں خیر ہوتی تو پہلے کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور اچھے کام کرنے کے زیادہ حریص تھے وہ مناتے، لیکن سلف صالحہ کا میلاد نہ منانا یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ میلاد مروجہ طریقے پر منانا درست نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ بڑی عبادت ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے اور اس میں محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اگر میلاد منائی جائے اور اس میں محرمات کا ارتکاب نہ ہو اور وہ تمام مفاسد نہ ہو جو اس کے منانے میں ہوتے ہیں تب بھی میلاد منانا بدعت ہے، کیونکہ یہ دین میں زیادتی ہے اور اسلاف کا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ کار خیر اور کار ثواب ہوتا تو سب سے پہلے سلف صالحین مناتے، لیکن ان کا میلاد نہ منانا اس کا ثبوت ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں بالفرض اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس منعقد ہوتی تو آیا وہ اس پر راضی ہوتے یا اس اجتماع کو پسند فرماتے؟ تو اس سلسلے میں بندے کا یقین ہے کہ وہ ہرگز اسے قبول نہ فرماتے۔ علامہ نصیر الدین الوادی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ میلاد منانا کیسا ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا محفل میلاد نہ منائی جائے کیونکہ سلف صالحین نے اختیار نہیں کیا، ہم اسے کیسے اختیار کر لیں۔ علامہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض امیر لوگ ہر سال محفل میلاد مناتے ہیں، اس میں بہت سے ناجائز تکلفات پائے جاتے ہیں اور یہ محفل نفس پرستوں کی ایجاد کی ہوئی ہے جن کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا، اس لیے یہ بدعت ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مروجہ میلاد اور اس میں مروجہ قیام محدثہ ممنوعہ ہیں جو ناجائز اور بدعت ہیں۔ قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محفل چونکہ زمانہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور زمانہ تابعی تبع تابعی اور زمانہ مجتہدین میں نہیں ہوئی، اس محفل کا موجد 600 سال بعد کا ایک بادشاہ ہے جس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں، لہذا یہ مجلس بدعت اور گمراہی ہے۔
عدم جواز کے واسطے یہ دلیل کافی ہے کہ قرون خیر میں اس کو کسی نے نہیں کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موجودہ مروجہ میلاد ہمارے نزدیک ناجائز اور بدعت ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد منانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ بدعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے بھی ثابت نہیں۔ ایک اور جگہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، عید منانا خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہو یا کسی اور کی پیدائش پر ناجائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر عید نہیں منائی اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ عید منائی ہے۔ سلف امت کا بھی یہی فیصلہ رہا ہے اور خیر ان کی اتباع میں مضمر ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، مروجہ میلاد حرام ہے اس لیے کہ یہ میلاد معاصی ظاہرہ و باطنہ پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے، موضوع روایت پڑھی جاتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں۔ ان تمام امور کی وجہ سے اس محفل کا انعقاد حرام ہے۔ تمام علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین اور مفتیان کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ میلاد النبی منانا ناجائز اور بدعت ہے۔ عید میلاد النبی کے ماننے والوں پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو اکثر ایسے افراد ملیں گے جو دین سے ناواقف اور احکام شریعت سے ناآشنا ہوتے ہیں، لیکن جو ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے ان افراد میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے اور یہ عید میلاد النبی منانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنے تمام گناہوں کا کفارہ گردانتے ہیں۔ ان مجالس میں جن منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں۔ یہ تھی عید میلاد النبی کی حقیقت اور مروجہ میلاد کی مجالس کے منکرات کہ اس بے دینی کو دین کہا جا رہا ہے اور اسے اسلام اور مسلمانوں کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، اور سادہ لوح عوام بھی پوچھے بغیر اس کو کرنے میں مصروف ہیں اور ان مجلسوں کے لیے ذرے کثیر صرف کر رہے ہیں۔ خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور ان ظاہری دل آویزیوں پر نہ جائیے، ان خرافات کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیے، ان بدبختانہ عقائد سے اپنا دامن چھڑائیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد کیجیے۔ پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں اور فلاح و کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اگر اس کے برعکس عمل کیا تو یاد رکھیے کہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، ہر روز اس کتاب کا ایک صفحہ پلٹتا ہے اور پورے دن کی کارروائی اس پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب زندگی کی اس کتاب کے صفحات ختم ہوں گے تو آپ کے اعمال کی یہ کتاب بند ہو جائے گی اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا جہاں نہ بیٹا ہوگا، نہ بیوی، بھائی، نہ بہن، والد، نہ والدہ۔ وہاں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کا خاندان آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے ساتھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر وہاں کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے تو وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس سے ایک قدم آگے میدان حشر میں آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہی کتاب اگر آپ کو دائیں ہاتھ میں ملی تو کامیاب، خدا نخواستہ اگر یہ کتاب بائیں ہاتھ میں ملی تو خسارہ ہی خسارہ۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے اپنے کیے پر نادم ہو کر توبہ کیجیے اور آئندہ کے لیے حق کو حق کہیے اور حق کا ساتھ دیجیے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، دعاؤں کا طلبگار۔